آپ کو دیکھیں گے کہ نیپال کا انہوں نے ویزا سیکشن بھی اسٹوڈنٹس کے لیے بند کر دیا تھا, بنگلہ دیش میں انہوں نے بند کر دیا تھا, سری لنکا میں بند کر دیا تھا, لیکن پاکستان کے اسٹوڈنٹس الحمدللہ پھر بھی ان کو ویزے ملتے رہے. تو یہ صرف ہمیں دونوں بند کیوں کیا, وجہ وہاں بہت زیادہ فراڈ ہو رہا تھا اور آرگنائزڈ کرائم ہو رہا تھا. لوگ وہاں سے جو ہے بزنس کے طور پر یہاں آ پر کالج کو خریدتے تھے اور وہاں سے پھر 500 1000 2000 بندے کو جو ہے یہ باقاعدہ طور پر یہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, یہ سرمایہ کاری ہو رہی تھی. جی بالکل, یہ سرمایہ کار وہاں کے, یہ تو ایک بہت بڑا بزنس بن چکا تھا اور ابھی بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اس کو بزنس کے طور پر ہی لے رہے ہیں. رہا مسئلہ ابھی پاکستان کا جو اسٹوڈنٹس کے اوپر جو دباؤ ہے, میں تھوڑا سا ذرا اس کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں کسی بھی ویسٹرن کنٹریز کا کوئی آدمی یا کوئی عورت فار ایگزامپل سعودی عربیہ میں اریسٹ ہو جاتی ہے اور واقعی اس نے کوئی کرائم بھی کمٹ کیا ہوگا تو پوری کی پوری جو ان کا جو فارن آفس ہوتا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے تو بہت اس پر جو ہے وہ محنت کی, لیکن جو فارن آفس کے تحت پاکستان میں جو ہائی کمیشن کو بلا کر جیسے ہمارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اسی طرح ان کو بلا کر یہ سختی سے نہیں کہا گیا کہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستانی نوجوان پکڑے گئے, ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور ان کی جو کریئر ہے وہ پورے کا پورا تباہ کر دیا گیا, ان کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ جو ہے اس کی جو ہے یہ کیس کو جو ہے ہائی کورٹ تک ہمیں لے کر جانا چاہیے تھا اور اس کی اپیل کرنی چاہیے تھی. یہاں کی کورٹس جو ہیں وہ آزاد ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے ان کا. آپ نے دیکھا ہے 2 اسٹوڈنٹس کا بعد میں ان کے یہاں رہنے کا ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس کے لیے بھی کچھ ہماری اپنی ہی خامیاں ہیں. جی ابھی ہماری گریجویشن سیریمنی ہمارے لندن کالج کی جب ہوئی ہے تو ہم نے وہاں پر یو کے بارڈر ایجنسی کے افراد کو بلایا تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرے. ہم نے وہاں پر جو ہے میٹروپولیٹن پولیس سے, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ان کے سینئر آفیسرز کو بلایا کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کریں کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کے مخالف نہیں ہے, اگر ہے تو پھر ان کو بتائیں کہ کیوں مخالف ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اگر اریسٹ کرتے ہیں تو کون سی وجوہات ہیں ایسی. تو میرے خیال میں ہمیں جو انٹریکشن ہے, یہ انگیجمنٹ جو ہے, یہ یہاں کے جو آفیشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیس ہے, یو کے بارڈر ایجنسی ہے یا اور ایکریڈیٹیشن باڈیز جو ہیں, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے کالج جیسے ابھی کہا کہ ہمارا جو ہوا ہے گریجویشن سیریمنی, یہ تمام لوگ آئے تھے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم ان کا انٹریکشن کرواتے ہیں. یو کے بارڈر ایجنسی جو اچھے کالجز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرتی ہے. مگر یہ جو سرمایہ کاری اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں لوگ آ کے سرمایہ کر رہے ہیں, باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو پروفیٹیبل بزنس بنایا ہوا ہے اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کاروبار کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور اس پہ بتائیں کہ اس کی روک تھام کے حوالے سے کوئی حکومت نے کوئی کام وغیرہ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں پر, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انڈین جو گروپ تھا پورے کا پورا, وہ BBC 2 پر انہوں نے دکھایا رچرڈ واٹسن کی رپورٹ میں کہ وہ آ کر انہوں نے کس طرح یہاں پر پیسے انویسٹ کیے اور کالج بنائے اور لوگوں کو جو ہے وہ لا رہے تھے اور 200 400 500 کی جعلی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ سے. اچھا, اس کی قیمت بھی ہوتی ہے کہ آپ 10 لاکھ دے دیں 15 لاکھ دے دیں آپ کو ویزا لگوا دیں گے, کوئی اس قسم کا بھی کچھ؟ بالکل ایسے ہو رہا ہے, وہ تو ویزا پر ہے. کئی ایسے جو ایجنٹ ہیں جو کرپٹ قسم کے ایجنٹ ہیں اور حکومت اس سے واقف بھی ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. آرگنائز کرائم کے تحت اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ ایک آدمی سے 10 لاکھ یا 15 لاکھ لیتے ہیں, ان کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر جائیں گے وہاں جا کے پڑھو یا کام کرو, یہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے یو کے بارڈر ایجنسی جو ہے وہ کالجز کو ریسپانسبل بنا رہی ہے, اسٹوڈنٹ کو ریسپانسبل نہیں. وہ اسپانسرشپ جو ہے وہ کالج دیتا ہے اور یہ ہماری ہی سجیشن پر یو کے بارڈر ایجنسی نے اس کو عمل درآمد کیا ہے کہ کالج ریسپانسبل ہو. اگر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا تو کالج کی ذمہ داری ہے کہ بتائے یو کے بارڈر ایجنسی کو کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا ہے, تاکہ وہ فوراً کا فوراً جو ہے اس سسٹم. اچھا, یہ اسٹوڈنٹ کی گفتگو کو ہی جو ہے یہ جو بڑی اچھی انفارمیشن ناظرین طاہر قریشی صاحب جو ہیں یہ ہمیں دے رہے ہیں. وقت ہوا بریک کے بعد اسی گفتگو کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, مگر اس سے پہلے ہم لارڈ نذیر صاحب جو ہیں ان سے ٹیلی فون لائن پہ کے ذریعے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے پاکستان کے حوالے سے, اور یہ جو برطانوی وزیر اعظم ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں, کیا خیالات, کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور پاکستان کی پالیسی کس طرف جانی چاہیے. لارڈ نذیر صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام یورپ کی آواز میں لندن اسٹوڈیو سے پروگرام پیش کر رہے ہیں اور آج بات ایک انتہائی اہم ایشو پر ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود
خصوصی طور پر مغربی جو طاقتیں ہیں ان سے پذیرائی، ان حوصلہ افزائی نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لارڈ نذیر احمد صاحب۔ لارڈ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عطاء الحق صاحب۔ لارڈ صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں وینس ٹیلی ویژن پر، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ تفصیلاً میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو برطانوی وزیر اعظم صاحب انڈیا میں جا کر انہوں نے بیان دیا ہے، کس چیز کی کمی رہ گئی جو پاکستان کی طرف سے محبت اور پاکستان کی طرف سے تعاون اور پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ مسائل کو حل کرنے میں جو پاکستان کوشش کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ بیان کتنا ضروری تھا۔ میرے خیال لارڈ صاحب ہمارے ساتھ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ اسٹوڈیو سے گزارش کروں گا کہ وہ لارڈ صاحب سے جو ہے وہ ملائیں، اتنی دیر ہم طاہر قریشی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ طاہر صاحب آپ بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، تو اس پر آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک سیل جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اور اسٹوڈنٹ کی جو آرگنائزڈ کرائم کے طور پر ڈرگز کا جو ہے جس طرح آرگنائزڈ کرائم کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اسٹوڈنٹس کو امیگرنٹ مائیگرنٹ کے طور پر، یہ فائنانشیل مائیگرنٹ کے طور پر جو ہے یہاں بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہیں ملوث ہیں، بہت بڑے ادارے ملوث ہیں، گروپس ملوث ہیں اس میں۔ تو یو کے بارڈر ایجنسی جو ہے اس کو آرگنائز کرائم کے طور پر لیتے ہوئے کافی آگے جو ہے اس پر جا رہی ہے، اور کافی کام ہو، لوگ کافی سارے پکڑے گئے ہیں، بہت سارے ادارے جو انہوں نے بند بھی کر دیے ہیں۔ تو جو پکڑے گئے ہیں، جو ادارے اس وقت پکڑے گئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کس ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان تو کم از کم اس میں نہیں ہے۔ جو ایمبیسیاں جہاں ویزے دینے بند کیے گئے، جہاں فراڈ ہو رہا تھا، وہ ایک تو نارتھ انڈیا میں برٹش ہائی کمیشن تھا، اور جہاں ویزے دینے بند کیے نیپال میں کیا، مگر وہ جہاں پر بند کیے گئے تو اس کا مطلب ہے جو کوئی قصوروار اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ٹھہرایا جاتا تھا، جو میڈیا میں زیادہ تر بات اچھالی جاتی ہے، اس میں تو وہ پاکستان کا جو ہے وہ نام آتا ہے، اس کا مطلب وہ چور بچائے شور والی بات ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جاتا۔ میں نے جیسے کہا کہ رچرڈ واٹسن نے بی بی سی 2 پر جو پروگرام پیش کیا، اس میں پاکستان کا کوئی نام نہیں لیا گیا، اس میں وہ ایک انڈین کالج تھا جس کا نام لیا گیا۔ تو ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ کچھ اخبارات میں وہ جب وہ کچھ 8 اسٹوڈنٹ جو مانچسٹر سے نارتھ ویسٹ سے جو پکڑے گئے تھے، اس وجہ سے پاکستان کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری پھر وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں ابھی ہمارے یہاں جو کمیونٹی کے جو ادارے ہیں اور پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے، میرے خیال میں نے ہائی کمشنر صاحب کو اس بارے میں تجویز بھی دی تھی کہ ایک پلیٹ فارم ایسا بنائے جو اس چیز کو ٹیکل کرے۔ یہ نہیں کہ پاکستان ایک اپنے طور پر کام کر رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹس بیچارے اپنے طور پر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے طور پر جو ہے نا جی کمیونٹی کا۔ ٹھیک ہے، آپ سے دوبارہ گفتگو جو ہے اسی ایشو پر کنٹینیو رکھتے ہیں۔ لارڈ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ لارڈ صاحب دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو برطانوی وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے انڈیا میں جو بیانات دیے ہیں پاکستان کے حوالے سے، بڑی خاص محبت کا اظہار کیا ہے، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ عطاء الحق صاحب، میرے خیال میں کنسرویٹو پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، لیکن انہوں نے جو اینکرا میں بات کی ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، وہاں پہ وہ جو ترکش ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ترکی کی EU ممبرشپ اور غزہ کی بات کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بون اور پیرس میں ترکی کی EU ممبرشپ کی بات کرتے اور غزہ کی بات جا کے تل ابیب میں بات کرتے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ پہلے وزراء کو پاکستان میں بھیجا تاکہ پاکستانی خوش ہو جائیں جی کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے 5 کیبنٹ منسٹرز اور سب سے بڑی ڈیلیگیشن برطانیہ کی ہسٹری میں، سب سے بڑی ڈیلیگیشن ہندوستان میں بھیجنی تھی جو ان کے پلان میں تھا، اور وہاں پہ کیونکہ بڑے کانٹریکٹ سائن کرنے تھے، تو جس طرح کوئی چیپ سیلز مین جس طرح کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک جگہ ایک بات کرتا ہے دوسری جگہ دوسری پہ، اور بجائے اس کہ وہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جو کرسچنز کے چرچز بند ہو رہے ہیں اس کی بات کرتے، بجائے سکھوں کی بات کرتے کسی اور کی بات کرتے، انہوں نے پاکستان کے اوپر وہ جو
وہاں کے ہندو فنڈامنٹلسٹ پارٹیز کی جو ہمیشہ جو ایلیگیشن ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے، اور جتنا پاکستان نے اس پوری جنگ میں کنٹریبیوٹ کیا، پورے یورپ اور امریکہ نے ملا کے اتنی کنٹریبیوشن نہیں کی۔ دیکھیں پاکستان کے 6,500 سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 40 بلین ڈالر سے زیادہ ہمارا نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ تو وہ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے پاکستان کو بلیم کر دیا، یہ ایک خاص لابی کو خوش کرنے کے لیے، اور جو ڈالرز کے عوض میں جو انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں وہاں پہ کانٹریکٹس پہ، وہ ایکچوئل انہوں نے کیا ہے۔